بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 144 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسم فاعل کے عمل اور اس کے عمل کرنے کی شرائط کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کی تعریف اور اس بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ بشرط معنى الحال او الاستقبال والاعتماد على صاحبه او الحمزة او ما۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ بشرط معنى الحال او الاستقبال، اور وہ یعنی اسم فاعل اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ والاعتماد علی صاحبہ، اور اس کا اعتماد ہو اپنے ساتھی پر، یا اول حمزتی حمزہ پر، او ما یا حرف نفی یعنی ما پر۔ آج کے درس کے اندر ہمارا سبق دو باتوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اسم فاعل کا عمل کیا ہوتا ہے، اور دوسری بات اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے شرائط کیا ہیں۔ تو صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسم الفاعل یعمل عمل فعلہ، اسم فاعل اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے مصدر میں پڑھا تھا کہ اگر وہ فعل لازم سے اسم فاعل ہے تو وہ اپنے فاعل کو رفع دے گا، اور اگر وہ فعل متعدد اسم فاعل ہے تو یہ اپنے فاعل کو رفع دے گا۔ باقی 8 اسماء کو یعنی مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول فیہ، تمییز، استثناء اور تمییز کو یہ نصب دے گا۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں زید جالس، اس میں زید مبتدا ہے، جالس صیغہ اسم فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ صیغہ اسم فاعل اپنی ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوا مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں آپ نے ایک اور فرق دیکھا ہوگا کہ مصدر کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مصدر ضعیف عامل ہے، وہ ضمیر مستتر میں عمل نہیں کرتا، جبکہ اسم فاعل قوی عامل ہے، یہ اپنی ضمیر مستتر کے اندر بھی عمل کرتا ہے۔ اگر اسم فاعل فعل متعدی سے ہو تو یہ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے کہ زید ضارب عمرا، تو ترکیب اس کی واضح ہے۔ زید مبتدا ہے، ضارب صیغہ اسم فاعل ہے، اس میں ضمیر ہوا ہے جو اس کا فاعل ہے، اور عمرا مفعول بہ ہے۔ یہ اپنے فاعل اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوگا مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ بات تو واضح ہو گئی، اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ فعل لازم ہے تو یہ صرف فاعل کو رفع دے گا، فعل متعدی ہے تو فاعل کو رفع اور باقی اسماء کو نصب دے گا۔ اسماء سے مراد منصوبات ہیں۔ بشرط معنی الحال او الاستقبال۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں فاعل ڈائریکٹ عمل نہیں کرے گا، بلکہ
اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے یہ حال اور یا استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط آگے آ رہی ہے والاعتماد علی صاحبہ، اور اپنے صاحب پر اس کا اعتماد بھی ہو۔ یہ معنی حال اور استقبال آپ نے وہاں مصدر کے والے سے پڑھا تھا کہ وہ شرائط کے بغیر عمل کرتے ہیں کیونکہ وہ بے نفسی خود عامل ہیں، لیکن اس میں فاعل کے عمل کے لیے دو شرطیں بتلا دی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ اس میں فاعل حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو۔ یہ شرط اس لیے لگائی ہے اس میں فاعل خود عامل نہیں ہے بلکہ فعل مضارع کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عامل بنا ہے، اور مشابہت کی وجوہ سے تعداد حروف میں، حرکات کی تعداد میں، سکنات کی تعداد میں، عمل میں۔ بس ایک چیز رہ گئی تھی کہ اس کے اندر زمانے کی مشابہت نہیں ہے، تو یہ شرط لگا دی کہ زمانہ بھی اس کے اندر حال والا معنی ہو یا استقبال والا، تاکہ مشابہت قوی ہو جائے۔ جس طرح مضارع میں یا تو حال کا زمانہ ہوتا ہے یا استقبال کا، اسی طرح اس میں فاعل کے لیے بھی یہ شرط لگائی یہ تب عمل کرے گا جب یہ حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں۔ تو زید ضارب عمرا الآن او غدا، اور زید ضارب عمرا ام سے کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ والاعتماد علی صاحبہ، دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں فاعل اپنے صاحب پر اعتماد کیے ہوئے ہو۔ صاحب سے مراد 6 چیزیں ہیں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، مبتدا پر اعتماد ہو، یعنی اس سے پہلے کلام میں مبتدا مذکور ہو اور یہ اس کے لیے خبر بن رہا ہو، جیسے زید ضارب عمرا۔ نمبر 2، موصول پر اعتماد ہو، یعنی ماقبل موصول کے لیے یہ صلہ بن رہا ہو، جیسے جان القائم ابوہ، القائم پر داخل ہونے والا الف لام الذی کے معنی میں ہے، اور قائم اس کے لیے صلہ بن رہا ہے، اور ابوہ کو فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دیا گیا ہے۔ نمبر 3، موصوف پر اعتماد ہو، یعنی ماقبل موصوف کے لیے یہ صفت بن رہا ہو، جیسے مررت برجل ضارب ابو عمرا، میں گزرا ایک ایسے آدمی سے جو اس کے والد صاحب عمر کو ماننے والے تھے۔ اس میں رجل موصوف ہے، ضارب اس کی صفت بن رہی ہے، پھر ابو کو رفع اور عمرن کو نصب دیا گیا ہے کیونکہ ابو اس کے لیے فاعل ہے، عمرن مفعول بھی ہے۔ نمبر 4، ذوالحال پر اعتماد ہو، یعنی ماقبل ذوالحال کے لیے یہ حال بن رہا ہو، جیسے جانی زید راکبا فرسہ، یعنی میرے پاس زید اس حال میں آیا کہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا۔ اس میں زید ذوالحال ہے اور راکبا صیغہ اس میں فاعل اس کے لیے حال بن رہا ہے، اور اس نے رفع دیا ہے اپنے ضمیر فاعل کو اور نصب دیا فرسہ مفعول بھی کو۔ یہ 4 شرطیں تو اس لیے ہیں کہ یہ چارے خود ترکیب مسند علیہ واقع ہوتے ہیں، اور صیغہ اس میں فاعل ان کے لیے مسند واقع ہو رہا ہے، اور فاعل بھی مسند ہوتا ہے، لہذا دونوں کی مشابہت پا گئی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ حرف استفہام پر اعتماد ہو، یعنی اس سے پہلے کلام میں حرف استفہام موجود ہو، جیسے اقائم زید، اس میں قائم صیغہ اس میں فاعل نے زید فاعل کو رفع دیا ہے۔ نمبر 6، نفی پر اعتماد ہو، یعنی اس سے قبل کلام میں حرف نفی ہو، جیسے ما قائم زید، یہاں بھی قائم صیغہ اس میں فاعل ہے اور اس نے اپنے فاعل زید کو رفع دیا ہے۔ تو یہ شرط حرف نفی حرف استفہام اس لیے لگائی ہے کہ حرف نفی حرف استفہام اکثر فعل پر داخل ہوتے ہیں، تو ان کے بعد اس میں فاعل ہوگا تو مشابہت مزید قوی ہو جائے گی۔ یہ ساری تفصیل جو بیان کر دی ہے یہ امام سیبویہ اور تمام بصریین کا مذہب ہے، جبکہ امام اخفش اور کوفیین فرماتے ہیں
اس میں فاعل میں اعتماد والی شرط نہ بھی ہو تب بھی یہ عمل کرے گا. ضارب زید عمرن کہنا پہلے مذہب والوں کے یہاں صحیح نہیں ہے، بصریوں کے یہاں، امام اخفش اور امام کوفیین کے یہاں صحیح ہے. اور یہاں جو قاعدہ بیان فرمایا کہ اس میں فاعل یا اگر متعدی سے ہو تو مفعول کو نصب دیتا ہے. تو یہ مفعول کو نصب دینے کے لیے اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ اس میں فاعل کے عمل کرنے کی مذکورہ دونوں شرطیں، یعنی فاعل اس میں ظاہر اور مفعول بھی میں عمل کرنے کے لیے فاعل اس میں ضمیر میں اور اسی طرح مفعول بھی کے علاوہ بقیہ معمولات میں عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. چنانچہ اس میں فاعل اس میں ضمیر اور اسی طرح مفعول بھی کے علاوہ بقیہ معمولات میں بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے، اور یہ اپنے مفعول بھی کو نصب اس وقت دے گا جب مذکورہ شرائط کے علاوہ 3 شرطیں اور بھی پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں فاعل مصغر نہ ہو. اگر اس میں فاعل مصغر ہوگا تو مفعول بھی کو نصب نہیں ملے گا. چنانچہ یقف حویرش زرعن کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یا حویرش اس میں فاعل مصغر ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں فاعل موصوف نہ ہو. اگر اس میں فاعل موصوف ہوگا تو مفعول بھی کو نصب نہیں دے گا. چنانچہ یقبل راکب مسر سیارتن کہنا صحیح نہیں ہے، اسی یا راکب اس میں فاعل ہے اور یہ موصوف ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں فاعل اس کے مفعول بھی کے درمیان میں شبہ جملہ کے علاوہ کسی اجنبی کا فصل نہ ہو. اگر اجنبی کا فصل ہوگا تو اس میں فاعل مفعول بھی کو نصب نہیں دے گا. چنانچہ ھذا مکرم واجبہ مؤدیۃ کہنا صحیح نہیں ہے. اگر شبہ جملے کا فصل ہو تو اس میں فاعل مفعول بھی کو نصب دے گا، جیسے الرحیم مساعد عن النہوض عاجزا. اس مثال کے اندر مساعد نے عاجزن کو نصب دیا ہے باوجود یہ کے درمیان میں فصل بھی ہے. اجنبی سے مراد یہاں وہ اسم ہے جو اس میں فاعل کا معمول نہ ہو بلکہ کسی دوسرے فعل یا شبہ فعل کا معمول ہو. اگر اس میں فاعل سے پہلے الف لام بے معنی الذی اس میں موصول نہ ہو تو اس کے معمول کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے، خواہ معمول مفعول بھی ہو یا مفعول بھی کے علاوہ ہو، جیسے زید عمرن ضارب. اور اگر اس میں فاعل سے پہلے الف لام بے معنی الذی اس میں موصول ہو تو شبہ جملہ کے علاوہ اس کے کسی معمول کو اس پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا. چنانچہ زید عمرن الضارب کہنا صحیح نہیں ہے. یہاں تک آج کا سبق تھا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.